نے جگر نکال کر کسی کو دیا ہے تو اس سے مراد مال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی اتقاء اور ایمان کے حصول کے لیے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک تم عزیز ترین چیز خرچ نہ کرو گے، کیونکہ مخلوق الہی کے ساتھ ہمدردی اور سلوک کا ایک بڑا حصہ مال کے خرچ کرنے کی ضرورت بتلاتا ہے، اور ابنائے جنس اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے، یعنی اپنے ہم قوم، اپنے وطن انسانوں کی اور مخلوق خدا کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے جو ایمان کا دوسرا جزو ہے، جس کے بدوں ایمان کامل اور راسخ نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اثار نہ کرے دوسرے کو نفع کیوں کر پہنچا سکتا ہے؟ دوسرے کی نفع رسانی اور ہمدردی کے لیے اثار ضروری شے ہے، اور اس آیت میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون نے اسی اثار کی تعلیم اور ہدایت فرمائی گئی ہے۔ فرمایا کہ پس مال کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا بھی انسان کی سعادت اور تقوی شاری کا معیار اور محک ہے، یعنی ایک محک کا مطلب یہ کسوٹی ہے یا معیار ہے، جیسا کہ احادیث میں بھی دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے صدقہ کا حکم ہے، اس پر اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب قربانی اور اثار کی روح بھی انسان کے اندر ہو، اور وہ حقیقی رنگ میں اس وقت ہوگی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اور اسی کے حصول کے لیے جو دعا میں نے پہلے پڑھی ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ میری محبت تلاش کرو۔ نفع کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ النافع اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور وہی ہے جو اپنی مخلوق میں سے جسے جس حد تک چاہتا ہے فائدہ اور نفع پہنچاتا ہے، وہی ہے جو نفع اور خیر کا پیدا کرنے والا ہے۔ بس انسان بھی اس وقت تک نفع حاصل کرنے والا ہے اور نفع پہنچانے والا بن سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی مرضی بھی شامل حال ہو۔ اس لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین فرمائی کہ تم نفع رساں وجود بنو، تو ساتھ ہی اپنے عمل سے بھی اور نصیحت فرماتے ہوئے بھی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتے ہوئے نافع وجود بننے کی کوشش کرو، کیونکہ حقیقی ذات نافع ذات جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے، جس کا رنگ اس کے بندے اپنی اپنی استعدادوں کے مطابق اپنے پر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے اور واضح فرمایا ہے کہ حقیقی مومن کو حقیقی نفع میری ذات سے ہی مل سکتا ہے، اس لیے میرے آگے جھکو اور ہر لمحہ مجھے یاد رکھو اور مجھے پکارو۔ قرآن کریم میں مختلف جگہ پر یہ مضمون بیان ہوا ہے، متعدد جگہ پر۔ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالا افتعبدون من دون اللہ ما لا ینفعکم شیئا، کہ اس نے کہا کہ کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں ذرا بھر فائدہ پہنچا سکتا ہے، ولا یضرکم، اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو فائدہ دینے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بعض شرک تو ظاہری ہوتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں لوگ، یہ شرک کرتے ہیں،
جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں بھی، آج کل بھی ہیں بتوں کی پوجا کرنے والے، جو خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں، جو نہ ہی کسی قسم کا نفع دے سکتے ہیں نہ کسی قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور یہ شرک جو ہے ظاہری شرک، یہ تو ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بعض مخفی شرک بھی ہوتے ہیں، کسی مشکل کے وقت میں دنیاوی وسائل کی طرف نظر رکھنا، دنیاوی اسباب کو ضرورت سے زیادہ توجہ دینا اور تلاش کرنا، افسروں کی بے جا خوشامد کرنا، حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو یہ دنیاوی اسباب جو ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک شخص نے کسی کا واقعہ بیان کیا ہے کہ اس کو ملازمت نہیں مل رہی تھی، آخر ایک دن اس کے کسی عزیز رشتہ دار کو پتہ لگا کہ ملازمت کی تلاش میں ہے، تعلیم مکمل کر لی ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا ایک بہت بڑا افسر دوست ہے، واقف ہے، تم صبح میرے پاس آ جانا، اس کے گھر چلیں گے۔ خیر اس کو ملنے گئے، اس سے میں کہا ٹھیک ہے، کل تم میرے دفتر آ جانا صبح، تو میں تمہارا کام کر دوں گا، ایک جگہ خالی ہے وہاں تمہیں نوکری مل جائے گی۔ کہتا ہے کہ میں صبح سائیکل پر دفتر پہ گیا تو گیٹ بند تھا، چوکیدار نے کہا کہ کیوں؟ میں نے کہا فلاں صاحب نے مجھے کہا ہے، اس لیے میں آیا ہوں ان کو ملنے کے لیے، اور بڑا روب سے اور فخر سے بات کی چوکیدار سے، اس لیے راستہ دے دو مجھے، گیٹ کھول دو۔ تو چوکیدار نے بتایا کہ ان صاحب کو تو صبح دفتر آنے سے پہلے ہارٹ اٹیک ہوا اور فوت ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو خدا کے علاوہ دوسروں پہ انحصار کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کے یہ زوم توڑ دیتا ہے۔ تو سخت مایوس ہو کے کہتا میں واپس آیا۔ تو جب بھی انسانوں کو خدا بنایا جاتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر حقیقت میں میری طرف رجوع کرو تو میں ہی ہوں جو تمہیں نفع پہنچانے والا ہوں، تمہارے فائدے کا کام کرنے والا ہوں، تمہیں ہر چیز میسر کروانے والا ہوں، ہر چیز دینے والا ہوں۔ ایک جگہ فرمایا مزید کھول کر کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، تمہیں ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کی زندگی کی پرواہ کرنی چاہیے، کیونکہ تمام نفع اور نقصان آخرت میں ظاہر ہو کر سامنے آنے والا ہے۔ جیسا کہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے، مگر وہی فائدہ میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم اطاعت شار دل کے ساتھ حاضر ہوگا۔ بس فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں اور جو اس نے نیکیاں بتائی ہیں ان پر عمل نہیں تو مال اور اولاد پر خوش نہ ہو، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ خدا تعالیٰ یہ نہیں پوچھیں